جی سروائیکل کینسر یوٹرس کا کینسر ہے، یعنی یوٹرس جسے ہم بچے دانی کہتے ہیں، یہ بچے دانی کے منہ کا کینسر ہے۔ سروائیکل کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہے HPV ہیومن پیپیلوما وائرس، جو کہ عام وائرسز کی طرح ایک وائرس ہے اینڈ دس از دا اسٹرانگیسٹ فیکٹر جو کہ جنسی تعلقات سے پھیلتا ہے، یعنی کہ سیکشول کانٹیکٹ یعنی سکن ٹو سکن کانٹیکٹ کے ذریعے یہ HPV پھیلتا ہے، جو کہ سب سے بڑی ریزن ہے سروائیکل کینسر کی۔ اب اس میں اس کے علاوہ جو کازز ہیں اسموکنگ، وہ عورتیں جو بہت زیادہ سگریٹ پیتی ہیں ان میں سروائیکل کینسر کامن ہے۔ پھر وہ لوگ جو پلز لیتے ہیں تو حکا بھی پیتی ہیں تو اس سے بھی ہوتا ہے؟ بالکل، حکا اتنا نہیں کرے گا جتنا سگریٹ، بیکاز ٹوبیکو، اگر حکے میں بھی ٹوبیکو کا کانٹینٹ ہے تو وہ کینسر کرے گا۔ ٹوبیکو ایک کینسرس ایجنٹ ہے، سو سگریٹ ٹوبیکو کرتی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ اورل کانٹراسیپٹیو پلز اگر کچھ خواتین جو بہت عرصے سے فریکوینٹلی پلز لے رہی ہیں تو دے آر دا ہائی رسک کینڈیڈیٹ فار سروائیکل کینسر۔ پلز بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں، لوگ برڈ اسپیسنگ کے لیے پلز لے لیتے ہیں انٹرکورس کے بعد۔ شادی کے جیسی بعد جو لڑکیاں ہیں وہ تو پلز پہ ہی لگ جاتی ہیں، پلز پہ لگ جاتی ہیں۔ 5 سال سے زیادہ اگر پلز کا استعمال ہے، ایٹ لیسٹ 10 ایئرز یا ایون مور دین 5 ایئرز، تو پلز کی وجہ سے، ہارمونز کی وجہ سے سروائیکل کینسر ہونے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہیں بہت زیادہ لیکوریا ہے، جنہیں بہت زیادہ ڈسچارج کے مسئلے رہتے ہیں، بدبو والا ڈسچارج، فاؤل اسمیلنگ، بلڈی، جس میں تھوڑا تھوڑا بلڈ بھی آ رہا ہو، وہ لوگ بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں جنہیں سروائیکل کینسر ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو سمٹمز ہیں ایگزیکٹلی جو آپ نے ابھی تھوڑے سے بتائیں، اس کو کچھ اور الیبریٹ بھی کرنا ہے جی، تاکہ اگر اپنا خود ایگزامن کرنا ہے، چیک کرنا ہے، تو اس میں آپ نے جو پوائنٹس بتائیں اس کو ذرا ڈیٹیل میں ایک بار پھر دوبارہ بتا دیں۔ یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں وجوہات کہ جن کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے۔ سمٹمز میں سب سے بڑا سمٹم آتا ہے ڈسچارج۔ اکثر خواتین ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں کہ ہمارا کچھ عرصے سے پانی پڑ رہا ہے یا بہت زیادہ بلڈ کی طرح کچھ بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، کمزور بھی تو ہو جاتی ہے، انسکیجول بلیڈنگ ہے، بالکل کمزوری، کیونکہ جب بھی کینسر ہوگا ویٹ لاس ہوگا اور ایپیٹائٹ ڈسٹرب ہوگی، ہڈیوں کی پوری جان نکل جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کھانا پینا نہیں کھایا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کی طرف سے وہ پھر اکثر اوقات چیز ڈائگنوز ہونے میں ٹائم لگا لیتی ہے، بیکاز سروائیکل کینسر اپنا آپ بہت دیر سے بتاتا ہے۔ یہ وہ کینسر ہے جو جلدی نہیں ڈیٹیکٹ ہوتا، یہ جب اپنا آپ دکھائے گا یہ لاسٹ سٹیجز آئی ہوئی ہوں گی۔ اچھا، اس کے سٹیج کتنے ہیں؟ اس کے سٹیجز سٹیج 1 2 3 4، لیکن سٹیج 1 2 تو آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اکثر خواتین اگنور کرتی ہیں کہ ڈسچارج ہے، یہ تو کامن ہے، کوئی بات نہیں، ہوتا ہی ہے۔ اور یا پھر اگر بلیڈنگ ہے، 1 مہینے میں 2 دفعہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، عورت کے جو خاص ایام ہیں انہیں تاریخ پہ آنا چاہیے تھا، اگر یہ 2 سے 3 دفعہ انسکیجولڈ بلیڈنگ آ رہی ہے، اٹ مینز اٹ از الارمنگ۔ آپ جائیں اور ڈاکٹر کو دکھائیں کہ یہ بلیڈنگ کیوں ہے۔ اچھا، اس میں پھر ہیوی بلیڈنگ ہونا، سو ڈسچارج کا آنا، ہیوی بلیڈنگ ہونا، نیچے پریشر پڑنا، بہت زیادہ پیلوک پین، اکثر ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہمیں نیچے نلوں میں درد ہے، پیلوک پین کا ہونا، ویٹ لاس ہونا، وزن بہت گھٹ رہا ہے، کمر میں درد، اس کے علاوہ کھانا پینا کھایا نہیں جا رہا، ایپیٹائٹ کچھ عرصے سے کم ہو گئی ہے، یہ تمام اس کے سمپٹمز ہیں۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی، آنکھوں کے نیچے پھر بہت دیر سے جب خون کی کمی ہونا شروع ہوگی تو پھر وہ خون کی کمی کے سمپٹمز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے، اور پھر باقی سارے سمپٹم لائک ہیئر فال بھی ہوگا، جان نہیں ہوگی، کھڑے نہیں ہو سکتے، چل نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے، تو اتنے سارے ایشوز یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ میں نے دیکھا ہے رورل ایریاز میں لڑکیوں کو ہے پرابلمز، مگر ادھر کوئی اویئرنیس نہیں ہے، ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے۔ آپ پلیز ہمارے پروگرام کے توسط سے پہلے یہ تو کلیئر کر دیں، پھر آگے چلتے ہیں کہ ان کو پلیز علاج کروائیں یا پھر ان کو ڈاکٹرز کے پاس لے جا کے، ان کو شرمائے نہیں، فیملی بہت شرماتی ہے، وہ کہتی ہے اس کا کیا علاج کرا، اور خود کچھ لڑکیاں بھی نا وہ بہت شائع فیل کرتی ہیں، وہ کہتی ہے ہم نے علاج نہیں کروایا۔ ایسا ہی ہے، صحیح کہا آپ نے۔ اس کے بارے میں پلیز آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ بات سب کو بتانا چاہوں گی کہ آپ دھیان کریں، بیکاز پاکستان میں 5000 سے 10,000 نئے کیسز 1 سال میں آئے ہیں، اور ان میں سے 3000 خواتین کی اموات ہو چکی ہے، اور یہ بات ابھی سب کو نہیں پتا۔ سو سروائیکل کینسر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں صرف ہائیجین میٹر کرتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تو بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں، ہماری ہائیجین بہت اچھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار امیونٹی کا ڈراپ ہونا، قوت مدافعت اگر نہیں ہے تو تمام طرح کی بیماریاں اٹیک کرتی ہیں انسان کے اوپر، تو یہ چیزیں۔ اور دوسری بات ملٹیپل پارٹنرز، یہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے ضرور ایک بات ہائی لائٹ کروں گی جسے معیوب سمجھا جاتا ہے، لوگ بات نہیں کرتے۔ اگر ایک عورت کے بھی ملٹیپل پارٹنرز ہیں یا ایک مرد کے ملٹیپل پارٹنرز ہیں، اب وہ شادی شدہ بھی ہو سکتے ہیں، غیر شادی شدہ بھی، ایک عورت ہے اس کی طلاق ہوئی یا وہ وڈو ہے، بیوہ ہے، 2-3 شادیاں ہو گئیں، اسی طرح شوہر ہے، بیوی اگر فوت ہو گئی یا ڈیورس ہو گئی، 2-3 شادیاں ہو گئیں، اب یعنی وہ 2 سے 3 ملٹیپل پارٹنرز
آ گئے کسی بھی طرح. تو ایک یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا یعنی میں نے کہا جنسی تعلقات, اس سے یہ سب سے زیادہ پھیلتا ہے. ایک میاں بیوی جو شادی شدہ جوڑے میں ہیں ان میں سروائیکل کینسر ہونے کے چانسز نہیں ہیں. لائک ایک پارٹنر کے ساتھ اگر وہ ملٹیپل پارٹنرز کسی بھی طرح ٹچ آ گیا تو اب تھوڑا سا کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے 2 باتیں ہیں, یا آپ اسکرین کریں یا آپ پریونٹ کریں. سو پریونشن یا اسکریننگ 2 باتیں ہیں جو کہ گاؤں دیہات میں, رورل ایریاز میں پتہ ہونا چاہیے. اور یہ کہ جلدی شادی کرنا, جتنا جلدی سیکشول کانٹیکٹ ہوگا اتنے چانسز ہیں کہ سروائیکل کینسر بڑھے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو بیکاز جلدی شادیاں 15 سال 16 سال جلدی سیکشول کانٹیکٹ ہوا, زیادہ چانسز ہو گئے. اچھا, تو تھوڑا سا شادی کی ایج کو اسی لیے لیگلائز کیا گیا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ارلی میرجز کی وجہ سے سامنے آتی ہیں. سو ارلی سیکشول کانٹیکٹ یہ بھی رسک فیکٹر ہے, اس کا دھیان کریں. اور اس کے علاوہ پلز کو ایسے نہیں کھائیں ڈاکٹرز کی اجازت کے بغیر. اور اگر بلیڈنگ کے مسئلے ہوتے ہیں تو ضرور دکھائیں. ہم ایک پیپ سمیئر کا ٹیسٹ کرتے ہیں, اسے پیپ ٹیسٹ کہتے ہیں, اور یہ بہت مشہور ہے لوگوں میں, شیشے والا ٹیسٹ. اس میں ہم یوٹرس کے منہ سے ایک سیمپل لے لیتے ہیں. وہ سیمپل لیبارٹری میں جاتا ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں. وہ ہمیں کینسر تو نہیں بتاتا, لیکن وہ ہمیں پری کینسرس سٹیج کا بتا دیتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کینسر ہونے والا ہے. تو اچھا, یہ پھر کوئی عام عورت ایسے کروا سکتی ہے؟ اور یہ ہر عورت کروائے, ہر عورت کروائے, انکلوڈنگ ڈاکٹرز, انکلوڈنگ پروفیشنل پرسنلز. شادی کے 1-2 سال کے بعد؟ یہ تو شادی سے پہلے بھی کرا سکتے ہیں, لیکن یہ کہ شادی سے پہلے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے ویجائنل کوئی بھی انویژن نہیں کرنی ہوتی. لیکن اب تو لڑکیاں مینسٹرول کپس بھی یوز کر رہی ہیں بہت زیادہ. لیکن بہرحال بہتر ہے کہ 25 سال کے بعد, 25 سے 50 سال کی ہماری ایج گروپ ہے جس میں ہم ہر 3 سال بعد پیپ سمیئر کرتے ہیں. 25 سال سے پہلے تو ضرورت ہی نہیں ہوتی, لیکن ابھی گائیڈ لائنز اس میں ہیں کہ 25 سے 50 سال میں 3 سال اور 50 سے لے کے 65 سال کی عمر میں 5 سال. ہر ڈاکٹر ویکا, ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد جوائن کریں گے. مگر میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ اس سے پہلے بھی جب سروائیکل کینسر کے اوپر میں نے بات کی تھی تو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ مجھے بہت گندا کرنے کی کوشش کی تھی. بہت غلط الفاظوں سے آپ نے میرے بارے میں میمز بنائے تھے, ویڈیوز کو وائرل کیا تھا. مگر خدا کے لیے ایک بات سن لیجئے, سمجھ لیجئے اس چیز کو اچھی طریقے سے کہ سروائیکل کینسر جو ہے وہ کوئی ایسی کوئی گندی بات نہیں ہے, کوئی ولگر بات نہیں ہے جو میں یہاں پر ولگیرٹی پھیلا رہی ہوں یا میں اس طرح سے کھلا بات کر رہی ہوں, اس طرح سے اپنے لفظوں کو. اور یہ ڈاکٹر صاحب جو اپنے کھلے لفظوں میں سمجھا رہی ہیں, آپ کی بہن, آپ کی امی, آپ کی بیٹی کسی بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتی ہے. ایک بیماری ہے اور یہ ایک وہ بیماری ہے جس سے جان جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. اس نے آگے زندگی میں جینا ہے, اپنی زندگی کو لے کے بڑھنا ہے. تو آپ کی ماں, بہن, بیٹی کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے. تو آپ نے اپنی اس زبان کو بند رکھنا ہے, ان کا علاج کروانا ہے. اور مجھے گندا کرنے سے پہلے دماغ میں سوچ لینا ہے کہ میں کسی اچھے کاز کے لیے یہاں پر بول رہی ہوں, میں آپ کی اویئرنیس کے لیے یہاں پہ کام کر رہی ہوں. تو خدا کے لیے اگر کچھ سوچ سمجھ کے کسی کے لیے کوئی کام کریں نا تو پھر اویئرنیس کے لیے کام کریں. اس ریل کو وائرل کرتے ہیں تو اویئرنیس کے لیے وائرل کریں کہ لوگ سروائیکل کینسر کا علاج کروائیں, نہ کہ آپ لوگ میری نیچے کسی نے کامنٹ لکھا تو دیکھیں میں کیا کرتی ہوں. بریک لیجیے.